بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انڈین جو حساس ادارہ ہے جس طرح پاکستان کا ISI ہے, اس کا ہے را کا جو پاکستان کا ڈیسک جو بندہ ہیڈ کرتا تھا ان کا نام ہے رانا بینرجی. رانا بینرجی صاحب نے ایک تجزیہ نما خبر جو ہے وہ دی ہے ایک انڈین نیوز ویب چینل یا ویب سائٹ کو آپ کہہ لیں, اور وہ خبر اس نے دی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے, وہ اپنے پاؤں جما رہے ہیں. اور 3 دن پہلے انہوں نے 2 میجر جنرلز کو ترقی دی ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر, اور یوں کر کے وہ جناب اب ریشفلنگ کے موڈ میں آ رہے ہیں. ستمبر میں 5 اور جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ اپنے عہدوں سے ریٹائر ہو جائیں گے, کیونکہ 22 اپریل کو ایک جنرل صاحب تھے, جنرل نعمان NDU کے پریزیڈنٹ تھے, وہ ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی جگہ کے اوپر جنرل راحت نسیم صاحب, جو جنرل راحت نسیم خان, ان کو 3 دن پہلے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کے انہوں نے بنایا ہے, اور یعنی کہ NDU کا ہیڈ لگایا ہے ان کو. اس سے پہلے وہ NDU کے چیف انسٹرکٹر تھے. جو رانا بینرجی صاحب ہیں ان کے پاس بڑی انفارمیشن ہے, انہوں نے لگایا کہ جی بتایا ہے کہ یہ جو ہے راحت نسیم خان صاحب, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ IG رہے ہیں FC KPK میں, اور جو ہے ملتان کور کمانڈر کا جو چیف آف سٹاف رہے ہیں غالباً, جو بریگیڈیئر عہدے کا افسر ہوتا ہے. اسی طرح پشاور کور کے بھی غالباً یا کسی اور دوسری کور کے 2 کورس انہوں نے بتائی ہیں, ان کے چیف آف سٹاف رہے ہیں. پھر یہ PMA جو کاکول ہے وہاں پر بھی ان کے پاس اسائنمنٹ رہی ہے. پھر یہ اسکول آف آرمر اینڈ میکنائزڈ وارفیئر, یہ اس کے بھی انسٹرکٹر رہے ہیں. نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں مختلف بریگیڈز کی اسائنمنٹ, یعنی بریگیڈ کمانڈر ٹائپ کوئی چیز ہوگی, وہاں پر انہوں نے کام کیا ہے. سٹاف اسائنمنٹ رہے ہیں, وائس چیف آف آرمی سٹاف کے سٹاف افسر رہے ہیں. بوسینیا میں اور بہاولپور کی انفینٹری ڈویژن میں بھی انہوں نے کمانڈ کی ہوئی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جنرل صاحب نے, عاصم منیر صاحب نے ان کو پروموشن دی ہے. اچھا, عاصم منیر صاحب اور دوسرے جو ہیں وہ ہے محمد شہباز صاحب. محمد شہباز صاحب کو بھی 3 دن پہلے پروموٹ کیا گیا ہے, اور ان کو آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے کمانڈر ان کو تعینات کیا گیا ہے. یہ روٹین میٹر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے, لیکن یہ انڈینز اس کو بریکنگ نیوز کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں. جو فوجی معاملات کے اوپر, پاکستان کے فوجی معاملات کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارا دشمن زیادہ دھیان رکھتا ہے نا ہماری فوج کا, کہ وہ کیا کریں, یہ ان کی اسائنمنٹ ہوتی ہے. اور پھر یہ بندہ جو ہے یہ را کے ڈیسک کا ہیڈ تھا جو پاکستان کو ڈیل کرتا ہے, تو ایکسپرٹی ہے اس کی. چیف آف آرمی سٹاف یہ روٹین میٹر ہے کہ 1-2 جرنیل آگے پیچھے شابہ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ خبر کیوں بن رہی ہے, اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے کہ یہ واقعی خبر ہے, یہ واقعی خبر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب جنرل صاحب جو ہیں وہ ستمبر میں مزید 5 لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے, اور وہاں پر یہ اپنے بندے اب فوج میں اچھا, یہ اگر آپ پاکستان کے دشمن ہیں تو آپ کہتے ہو اپنی ٹیم, دنیا کا ہر جنرل جو ہے وہ اپنی ٹیم لگاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کور فلاں کو یہ کمانڈ کرے گا, اس کو کیپیبلٹیز کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور وہ اپنی مرضی کی ٹیم چوز کرتا ہے. یہ ہر کیپٹن جو ہوتا ہے, یہ جس نے میچ لڑنا ہو, ہر کمانڈر جس نے جنگ لڑنی ہو, وہ اپنی مرضی کے جو ہے آفیسرز کمانڈرز وہ اپنی مرضی کی جگہوں کے اوپر تعینات کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس بندے سے کون سا کام لینا ہے, کس طرح کرنا ہے, کس طرح نہیں کرنا. یہ خبر 2 جرنیلوں کی اور آگے 5 جرنیلوں کی اس لیے نوٹیبل ہے, یوں کہہ لیں کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کے پاس یہ چوائس نہیں تھی اپنی ٹیم خود سے لگانے کی. کیسی گل, کیونکہ جو جنرل صاحب تھے نا, جنرل عاصم منیر صاحب کے جو پیش رو تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, دی گریٹ المعروف حاجی صاحب, وہ اپنی ریٹائرمنٹ پتہ تھا فلاں تاریخ کو ریٹائر ہو رہا ہوں اصول. اور اس وقت اس فقیر نے بھی اور پاکستان کے بہت سے جرنلسٹوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یار یہ تو کام آنے والے چیف کے لیے آپ چھوڑ جاتے ہیں, یہ جس کو کہتے ہیں نا گریس دکھانی شو کرنی ہوتی ہے, یا
ایک اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں کہ یار کہ میں تو جا رہا ہوں تو جو اگلا آرمی چیف ہے اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم خود چوز کرے. 12 جو میں اسکینڈلائز نہیں کر رہا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ بڑی سینسٹیو بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, لیکن میں اسکینڈلائز ان 12 جنرلز کو نہیں کر رہا. میں اسکینڈلائز نہیں کر رہا, میں تھوڑے سے حقائق اور سوال اٹھا رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب جب کہہ رہے تھے میں تو جا رہے ہیں, تو پھر یہ 12 لیفٹیننٹ جنرل اپنی مرضی کے تعینات کرنے اور پھر خود ان کو پوسٹنگز بھی دے دینی خود ہی. یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ نیت ٹھیک نہیں تھی سر. اس لیے کیا کہ وہ آخری دم تک جو تھے وہ چیف آف آرمی سٹاف رہنا چاہتے تھے. کبھی وہ فوج کو کھلا رہے تھے, اپنی جو ٹیم تھی اس کو کھلا رہے تھے کہ خان نے ویکھو کی کام خراب کیتا, یہ وہ ان خان خلاف کر کے فیض کو سیڑتے ہوئے چیف میں بنا, فیض کوئی نہیں حالی تو پریشان نہیں ہونا, تینوں بھی ایکسٹینشن لے کے دیا گا میں, میرے بات تو ہی بنے گا. اور پھر وہ آپ ایک ایکسٹینشن کے بعد دوسری ایکسٹینشن کے متمنی ہوں اور اس کے لیے آپ اس لیول کے اوپر جا کے حرکتیں کر رہے ہوں, تو آپ کے کولیگز جو ہیں وہ 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں ان کو. وہ شرم و حیا یا جو ڈسپلن کا تقاضا ہے اس کی وجہ سے نہ بولتے ہو تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بولے وہاں پر بولے تھے, سارے بولے تھے, یہ نعمان صاحب بھی ذکی صاحب بھی بڑے بولے تھے کہ تسی کی چاہتے ہو پاکستان دی فوج نال کی ہو جائے. تو اس وقت عاصم منیر صاحب کے پاس جو ہے وہ تنے ہوئے رسے کے اوپر چرنے, نیچے آگ کا دریا ہے. اور وہ کیا ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا ڈسپلن بھی قائم رہے. دنیا کی کسی بھی فوج کا جو کمانڈر ہوگا اس کا پہلا جو اس کی ذمہ داری ہے اور جو اس کی پہلی جو اسائنمنٹ ہے وہ ہے کہ فوج جو ہے اس کے اندر ڈسپلن رہے, ڈسپلن قائم. فوج کا دوسرا نام ڈسپلن ہوتا ہے ایک. اور جنرل عاصم منیر صاحب کی اس سے بھی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ فوج جو سیاست جو گھس گئی ہے اس کو وہ جو گند آ گیا ہے, میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کو سیاسی پراگندہ جو کہتے ہیں, پراگندگی جو پھیل گئی ہے اس کو صاف کرنا, وہ جو عمران وائرس ہے اس سے پاک کرنا. یہ سر جس نے پاکستان کی ساتھ یہ ظلم کیا ہے نا, بیسیکلی تو انہوں نے اپنی فنکاری دکھائی تھی. انہوں نے جناب کے جنرل پریز مشرف کی باقیات نے, یہ جنرل کیانی سے کام شروع ہوا تھا کہ انہوں نے ہمارا مکو ٹھپنے کی کوشش کی ہے طریقے کے ساتھ, کہ انہوں نے جناب میثاق جمہوریت کر لیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو ہم نے سیاست میں گھسیٹنا نہیں ہے تو اسی کی کریں گے. انہوں نے سبق سکھانے کے لیے پریز مشرف کی باقیات نے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کو ان کا اثر و رسوخ, ان کی سیاست ختم کرنے کے لیے جو منصوبہ گھڑا, اس منصوبے نے سب سے پہلے گھر لگائی آگ, اپنے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو عاصم منیر صاحب وہ آگ بجھا رہے ہیں. ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ڈسپلن قائم رکھتے ہوئے یہ آگ صاف کرنی ہے, یہ آگ کو بجھانا ہے. یہ جو وائرس ہے جس نے انفیکٹ کر دیا ہے پاکستان آرمی کو اس وقت, سر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ والی بات بتا رہا ہوں, ہم پاکستان کے, میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں. وہ جرنیل جو پاکستان کے اندر سیاسی کردار ادا کرتے ہیں وہ پاکستان کا برا کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور سر پاکستان کی فوج کا سیاسی کردار جب تک ہوگا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور مطلب کہہ لیں کہ میں مطلب اس پر زیادہ میں پاکستان کی فوج کو پاکستان کے لیے ضروری سمجھتا ہوں. ہم پاکستانی, ظاہر ہے کہ پاکستان سر ہمارے پاس کوئی اور پاسپورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اور نیشنلٹی نہیں ہے. ہم زندہ ہیں تو یہاں پہ ہیں, مرنا ہے تو اسی زمین کے اندر جانا ہے. قبریں ہماری یہیں پہ ہیں, باو اجداد کی قبریں یہی ہیں. میں کم از کم کوئی 1100 سال سے میرے بزرگوں کی قبریں یہاں پر ہیں آلموسٹ. تو اسی کتنے ٹور جانا سر, میں تو سر میں کبھی افغانستان نہیں گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تکلیف ہمیں ہے, عام 23 کروڑ پاکستانیوں کو ہے, اتنی تکلیف پاکستان کی اس لیڈ کو نہیں ہو سکتی. وہ جو ولایت بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمیں لیکچر سنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جتنی مرضی محبت کریں آپ, لیکن سر آپ پاکستان میں نہیں رہتے.
یا وہ جو پاکستان میں ہیں لیکن ان کے بچے سارے باہر سیٹل ہیں, جیب میں دو پاسپورٹ ہیں, ہاتھ میں پاکستان کا پاسپورٹ ہے اور جیب میں کینیڈا کا پاسپورٹ ہے, برٹش کا پاسپورٹ ہے, امریکہ کا پاسپورٹ ہے. ہم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ کہہ لیں یا آپ جو بھی اس کو کہہ لیں, ہمارا مرنا جینا اس ملک کے لیے ہے, ہمارے پاس چوائس نہیں ہے اس ملک کے علاوہ کوئی اور. تو اس لیے پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے. پاکستان کی فوج آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان, یہ دنیا ماڈرن ہو جائے, ماڈریٹ ہو جائے, انسانیت اور انسانی تقاضے جتنی مرضی ہم جو سیکولر ہو کے باتیں کرتے پھریں, سر پاکستان کو وہ جس آنکھ سے جس اینک سے دیکھتے ہیں وہ اس کو, میں اس پر کیا بحث کروں, میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے. ان کو ایٹم بم پاکستان کا اس لیے کھٹکتا ہے, اسرائیل کا کچھ نہیں کھٹکتا, پاکستان کا ضرور کھٹکتا ہے. کچھ ہماری غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی لیکن پاکستان کھٹکتا ہے. تو لہٰذا بات پتہ نہیں کدھر سے کدھر جا رہی ہے. میں اپنے جذبات کو کنٹرول رکھتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ ان اسلامی ممالک کو دیکھیں جن کی فوجیں بڑی تھیں, وہ ڈسمینٹل ہوئیں, وہ ملک کھڑے نہیں ہو پا رہے, وہ نہ فوجیں بنا پا رہے ہیں نہ وہ کھڑے ہو پا رہے ہیں. عراق, مصر, شام, پتہ نہیں کون کون سی, مصر تو خیر اور طرح سے ہے لیکن شام دیکھ لیں آپ, کیا وہاں پر آگ مچی ہوئی ہے. افغانستان سر. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے, اس میں کوئی بحث والی بات نہیں ہے. لیکن ایک پروفیشنل فوج, اور عاصم منیر صاحب کو اس کو واپس ایک پروفیشنل فوج میں لے کے آنا ہے. جو انہوں نے گجرانوالہ میں اپنے نوجوان جو ان کے آفیسرز تھے ان سے جو انہوں نے دربار میں خطاب کیا تھا, اور وہ کہا تھا کہ جی وہ پھر اگین انہوں نے کہا تھا کہ سیاست سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں, ووٹ پاؤ جنہوں پڑھنا دل کرتا ہے, لیکن بیٹھ کے یہ جو 24 گھنٹے سیاست کھیل رہے ہوتے ہیں نا, یہ بند کر دیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, میں بربنائے اطلاع آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں 2 جرنیلوں کی بیگمات کی کہانی ہے میرے پاس کہ وہ کس طرح بیہیو کرتی ہیں کہ ساڑی حکومت توڑ دیتی, کس طرح وہ کہتی ہیں یہ چوروں لا کے چوروں کو بٹھا دیا تو یہ گھر کو آگ لگی ہوئی ہے گھر کے چراغ سے. جو پروپیگنڈا آپ نے کیا تھا پاکستان کی قوم کے لیے, اس سے سب سے زیادہ اس کا شکار آپ خود ہوئے ہیں. تو میں کم از کم 2 وہ جو ایک پروموٹ نہیں ہو سکا, ایک پروموٹ ہو گیا, سمجھ رہے ہیں نا بات. اور پھر دیکھو فنکاری چیک کرو پائندی. میں کن کی بات کر رہا ہوں, جنرل یار میں نام بھول جاتا ہوں, حالانکہ نام بھولنے والا نہیں گا, باجوہ صاحب کی, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. سر فنکاری چیک کریں کہ ایک جس کے اوپر اعتراض ہو سکتا تھا کہ اے کنوں پروموٹ کر دیتا ہے, نواز شریف کو, انہوں پروموٹ نہیں کیتا, اس کو سپر سیڈ کیا. اور میں وجہ نہیں بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کو کیوں اعتراض ہو سکتا تھا, آپ خود سمجھدار ہیں. میرے اوپر اس کا نام لینے کے حوالے سے میرے دوستوں کا دباؤ ہے, میں کئی دفعہ نام لے چکا ہوں اس کا. تو اس کو پروموٹ نہیں کیا کیونکہ جنرل صاحب کی خواہش تھی کہ میں فیلڈنگ لگا, اگلا تو میں ہی آرمی چیف. اور پھر دھمکیاں کہ جناب مجھے آرمی چیف نہ لگایا, مجھے یہ نہ کیا, یہ نہیں آرمی چیف نہ لگایا سے مراد یہ ہے کہ مجھے اگر ایکسٹینشن نہ دی تو, اور عاصم نے مارشل لا دیں گا. تو ایک بندہ کھڑا رہا اور اس کا ساتھ دے رہے تھے 2 لوگ, آصف علی زرداری. اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں لیکن یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے, ہم ویٹو کرتے ہیں, ویٹو نہیں ہم اب وڈرا کرتے ہیں, یہ آپ کے حق میں, آپ اتحادی آپ کے رہیں گے, آپ جس کو مرضی لگا لیں, نمبر 1 کو لگا لیں, نمبر 10 کو لگا لیں, آپ کی مرضی ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. نواز شریف کھڑا رہا سر, عاصم منیر صاحب, اس نے کہا سینیارٹی سینیارٹی سینیارٹی, بس آپ نے مارشل لگانا لگائیں, جو کرنا ہے کریں. تو یہ 12 بندے جو تھے نا, جنرل میں نام کیا لوں لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں, انعام حیدر ملک, یہ جناب جنہیں کورم لگایا گیا, فیاض حسین شاہ جی سندھ ریجمنٹ کے ہیں, اور یہ جناب پہلے کو تو این ڈی ایم اے کا لگا دیا گیا, ان کو جی ایچ کیو راولپنڈی کر دیا گیا آئی جی آرمز. اور نعمان زکریا کو انہوں نے کوئی پوسٹنگ نہیں دی تھی, چیئرمین ہیوی انڈسٹریز کے اوپر لگا دیا. سید عمار رضا کو, ایمن بلال صفدر ان کو جناب منگلا, احسن گلزار کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملی, شاہد امتیاز کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملی, اور محمد ظفر اقبال کو جناب لگا دیا انہوں نے کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کا ہے جی. اور پھر محمد منیر افسر
ان کو انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی IGC جو راولپنڈی ان کو تعینات کر دیا گیا. بابر افتخار صاحب کو جو DG ISPR تھے یہ خیر بعد میں کراچی چلے گئے تھے. اور یوسف جمال صاحب جو ہیں یہ ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن چکلالہ. کاشف نذیر صاحب کو انجینئر. اچھا پھر اس کے بعد میرے خیال پوسٹنگز بھی کچھ لوگوں کو ملی تھی. تو اب اعظم منیر صاحب کیا کرتے ہیں, آ کے تو ویٹ ہی کر سکتے تھے. اب یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ پروپیگنڈا نہیں بنتا. تو انہوں نے 2 کو پروموشن دے دی ہے اور آگے وہ 5 اور ریٹائر ہوں گے, وہ آ جائیں گے وہ بھی. اب اس کو کہہ لیں ری شفل کریں یہ کریں, بھی ان کا حق بنتا ہے. اور مطلب کیا کی کرن کیا کریں, ایک سوال ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نوٹس اس لیے ہو رہی ہے, یہ نوٹیبل, یہ انڈیا جو بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ری شفلنگ کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, گرپ مضبوط کرے گا ستمبر میں تو اور کچھ اپریل. اور سر بات یہ ہے کہ یہ نوٹیبل اس لیے ہو رہی ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کر کے گئے تھے, ان کے پاس چائز ہی کوئی نہیں تھی, یہ آ کے بس بیٹھ گئے. اور یہ جس طرح ان کو بے بس کر کے بٹھایا گیا ہے ایک طرح سے, سوری حافظ جان صاحب, چیف صاحب سوری, ایک طرح سے بے بس ہی کر کے بٹھایا نا کہ آ کے بس بیٹھ جاؤ تسی کرسی پہ بیٹھ جاؤ. اب وہ چیزوں کو مینج کیا, یہ شاید کسی اور آرمی چیف کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوا. تو ٹائم لگے گا. چیزیں فوج اپنی ہے, جرنیل ان کے ماتحت ہیں, اپنے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ باجوہ صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے یہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.